اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں صراط کا استعمال کیا ہے۔ جو صراط ہوتا ہے نا، یہ وہ راستہ ہوتا ہے کہ جس میں شک اور شبہ کی گنجائش ہو کہ ہو سکتا ہے راستہ غلط ہو۔ کوئی بندہ کسی مارکیٹ میں جا رہا ہے، اس کو صحیح راستے کا علم نہیں ہے کہ راستہ یہ کہاں جاتا ہے، وہ جانا چاہتا ہے، وہ ایک مارکیٹ کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن اس کو یہ یقین اور تیقن نہیں ہے کہ یہ راستہ واقعتاً مارکیٹ کی جانب جاتا بھی ہے یا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں صراط۔ لیکن جو ہدا ہے نا، ہدی للمتقین، اس کا معنی بھی راستہ ہی ہے، لیکن یہ وہ راستہ ہے جو متقین کے لیے ہے اور ہمیشہ سیدھا راستہ ہے۔ یا تو پھر صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم کہہ کے خاص کر دیا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا گیا، یہ وہ رائٹ وے ہے، اس میں بتا دیا کہ یہ خاص راستہ ہے۔ یا کہا اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ ہے۔ حالانکہ عام طور پر اگر صراط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں دائیں اور بائیں دونوں لفظ موجود ہوتے ہیں، دونوں معانی موجود ہوتے ہیں، لیکن ہدا کے لفظ میں صرف رائٹ وے یعنی صراط مستقیم ہی کا معنی پایا جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ جب وہ کسی لمبے سفر پہ نکلتے تھے تو صحرائے سینا کی جانب بحیرہ احمر کا سفر جب وہ کیا کرتے تو کشتیوں پر سوار ہوتے، اور انہوں نے کچھ نشانیاں رکھی ہوتی تھی اپنے سفر کے درمیان میں، دوران میں۔ وہ ایسی چٹانیں ہوتی تھی سمندر کے اندر کہ جو سورج کی روشنی سے اور پانی کی وجہ سے چمک رہی ہوتی تھی، اس چمک کو وہ ہدا کہا کرتے تھے۔ یعنی ان کو یہ یقین اور تیقن تھا کہ یہ جو راستہ ہے نا، یہ واقعتاً سیدھے راستے کی جانب ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ عربوں کے ہاں ہدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عربوں کو ہی سمجھانے کے لیے یہ قرآن مجید اتارا، اور انہی کے جو سمجھ آنے والے الفاظ تھے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر اس کا جو آغاز سورہ فاتحہ سے کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر انسانیت کی ہدایت کے لیے سورہ فاتحہ اکیلی نازل کر دی جاتی تو یہ کافی تھی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ سورۃ الفاتحہ بھی ہے، اور سورہ بقرہ کی وہ آخری آیات، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے کنوز کہا ہے۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو، قیمتی خزانے کو۔ تو یہ وہ قیمتی خزانہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا لب لباب قرآن مجید کا بیان کر دیا۔ آپ جب کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو پہلے اس کی فہرست ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دیباچہ ہوتا ہے، پھر رقم تراز ہوتا ہے، مصنف جس نے اس کتاب کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں کہ میں اس کتاب سے جب یہ لفظ یوز کروں گا، استعمال کروں گا تو میری مراد یہ ہوگی، کوئی اس کا غلط معنی نہ لے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ فاتحہ کو دیباچے کے طور پر اور فہرست کے طور پہ قرآن مجید کے آغاز میں اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر رکھوایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ ہوتے تھے، حضرت ابو ہریرہ ہوتے تھے، زید بن ثابت ہوتے تھے، ابی بن کعب ہوتے تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو وحی کو لکھا کرتے تھے، کاتبین وحی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو حکم فرمایا کرتے کہ فلاں آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد رکھ دو۔ یعنی یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے، جو ہمارے ہاں اس وقت موجود ہے۔ اب سورہ بقرہ کا جب اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا ہے، اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے فضیلت کے اور اس کے جو فضائل ہیں وہ اس کے ناموں سے ہی بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ سورۃ الشفاء، سورۃ البرکہ، سورۃ الفاتحہ، ام القرآن، ام الکتاب، بفاتحۃ الکتاب، کئی اس کے نام ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس کے 32 نام ذکر کیے ہیں۔ اللہ کے نام ہے نا صفاتی، اللہ کا ایک نام اللہ جو اس کا ذاتی نام ہے، اس کے بعد اس کے صفاتی نام ہے۔ تو اللہ کی صفات الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المہیمن، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، یہ اس کی وہ خصوصیات ہیں، اس کی خوبیاں ہیں اور اس کی صفات ہیں۔
اسی طرح اس سورہ مبارکہ پہ 32 نام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نکلوائے ہیں وہ اس کی فضیلت کی وجہ سے ہیں، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اس کو دم کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے، اور اپنے جسم پر نمازوں کے اوقات کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کرتے، اور ساتھ جب طبیعت ناساز ہوتی، جب آپ پر وہ معاملہ ہوا لبید بن عاصم نے جو جادو کیا، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی ایک چیز بڑی نوٹس کروا دی ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، ہم نے بڑا ہی ممتاز کیا تھا بنی اسرائیل والوں کو، یہود کو بڑا نوازا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، گمان ہو گیا، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم تو اللہ کے اتنے قریبی ہیں، اللہ کے بیٹے لگتے ہیں، ہم تو اللہ کے اتنے عزیز ہیں کہ اگر قیامت کے دن ہمیں کسی آگ نے چھوا بھی، الا ایاما معدودات، تھوڑا سا عذاب ہوگا، 1-2 دن پھینٹی لگے گی، سزا ملے گی، اس کے بعد نجات ہو جائے گی۔ ہم تو بڑے اللہ کے مقرب لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی وہ ساری فحاشیاں، ان کی روگردانیاں اور ان کے نظریات ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے سامنے یہ مقدمہ لا کے رکھ دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم نے ان یہودیوں کو پس پشت ڈال دیا ہے، پیچھے کر دیا، اب تمہاری باری ہے، ہم نے تمہیں خلیفہ بنا دیا زمین میں، تمہیں اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اللہ کا یہ قانون ہے، جب ایک قوم، ایک امت اس کے احکامات کو بجا نہیں لاتی، اس کے احکام پر عمل نہیں کرتی، اس کی پیروکاری نہیں کرتی، اس کے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانتی، تو اللہ کا یہ قانون ہے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ انہی میں سے ایک قوم کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، یا ان پر کوئی ایسی قوم مسلط کر دیتے ہیں جو ان کا خاتمہ کر کے ایک نئے دین کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو یہ اعزاز دے دیا ہے کہ اب تمہاری باری ہے، تم کیا کرتے ہو، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا بار بار تذکرہ کیا، اور اس کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کا بار بار تذکرہ کیا، اور نصرانیوں کی وہ کرتوتیں، یعنی یہ 2 قومیں جو ہیں، 2 امتیں، یہود میں یہ روگردانی کی جو عادت تھی، یہ بہت عتم درجہ تھی، کبھی حرکتیں کرتے تھے، انبیاء کا قتل کیا، انبیاء کو ایذا دیا، انبیاء کو جھٹلایا۔ نصرانیوں نے اس کے الٹ کام کیا، انہوں نے انبیاء کو مانا، اور ماننے کے بعد اتنا درجہ دیا کہ اللہ سے بھی اوپر کر دیا، یعنی وہ ان کے بالکل اپوزٹ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں ہی یہ کہہ دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دینا جن پر تو نے غضب کیا ہے اور جو گمراہ ہو گئے۔ غضب کن پر کیا اللہ نے؟ یہودی۔ اور گمراہ کون ہو گئے؟ جنہوں نے اللہ کے برابر انبیاء کو کر دیا، نصرانی۔ تو آغاز میں جب بھی انسان اپنی دعا کا آغاز کرتا ہے نماز میں، تو اللہ سے یہ بات طلب کرتا ہے، مانگتا ہے کہ اللہ انہوں نے بھی غلط کیا، انہوں نے بھی غلط کیا، تو نے ہمیں چنا ہے، ہم تیرے سامنے کھڑے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ خاص قصہ بیان فرما دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ دوڑتے بھاگتے روتے ہوئے آئے اور کہا کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بہت ہی عزیز سردار قتل ہو گیا ہے، اور قتل ہونے کے بعد اس کا مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم اس کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اس کا قصاص چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ہمارے لیے وہ واضح کر دے کہ ہم اس معاملے میں کیا امر اختیار کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ سے التجا کی، دعا کی۔ اب یہ جو شخص قتل ہوا ہے، اس کے ساتھی جو یہ چاہتے تھے کہ راز افشاں نہ ہو جائے، وہ بار بار پھر وہ تاکیدیں کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اور وضاحت ہو جائے، اور وضاحت ہو جائے۔ تو انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اگر تم قصاص چاہتے ہو تو ایک گائے کو ذبح کرو۔
اب جب گائے کا کہا گیا قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، ہمارے ساتھ ٹھٹھا اور مزاح کرتا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس معاملے سے کہ میں تمہارے ساتھ مزاح کروں حالانکہ میں پیغمبر ہوں اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ پیغمبر کا مقام نہیں ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملے میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ایک آنکھ مار دیتے تو مجھے پتہ چل جاتا۔ آپ نے فرمایا نبوت کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ نبی آنکھ مار دے، یہ نبی کے لائق نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری یہ شان نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کروں، یہ اللہ کا حکم ہے ان تذبحوا بقرہ، تم چاہتے ہو کہ تمہیں قصاص دلوایا جائے تو اللہ کا یہ حکم ہے، پھر اس کا حکم پورا کرو۔ اب جب بندے کے دل میں چور ہو اور بات نہ ماننی ہو تو بندہ پھر چور راستے تلاش کرتا ہے، کج روی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ سے التجا کیجئے کہ ہم پر کچھ اور وضاحت ہو جائے۔ تو اللہ تعالی نے پھر دوبارہ احکام نازل کیے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، یہ ایسی گائے ہے کہ جو باکرہ بھی نہ ہو اور بوڑھی بھی نہ ہو، یعنی ایسی گائے نہ ہو کہ جس کے ساتھ جفتی بھی نہ ہو سکتی ہو، ابھی چھوٹی ہو غیر بالغہ، اور ایسی بھی نہ ہو کہ جو بہت بوڑھی ہو، ایسی گائے تم نے ذبح کرنی ہے۔ پھر اب ان کا دل اطمینان والا نہ ہوا اور چور راستے تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اللہ سے پوچھئے تو صحیح کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ احکام نازل کیے انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اللہ کہتے ہیں اس کا رنگ صفراء یعنی زردی مائل ہے، زرد رنگ کا ہے، فاقع لونھا تسر الناظرین، ایسا رنگ کہ جو دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قصے میں ایک بنی اسرائیلی روایت بیان کرتے ہیں، لا تصدقوه ولا تکذبوه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ واضح ہے کہ بنی اسرائیلی روایات کی تصدیق بھی نہ کرو اور تکذیب بھی نہ کرو۔ اگر تم اس کو سچا کہو گے ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہو، اگر تم اس کو جھوٹا کہو گے ہو سکتا ہے وہ سچی ہو، اس کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو۔ عبرت کے لیے یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس میں بہت ساری عبرت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، وہ اس کی ماں بہت بوڑھی تھی اور وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کے پاس ایک ہی گائے تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی اپنی ماں کی خدمت کرنے کا عمل بہت زیادہ پسند تھا۔ جب یہ معاملہ سرداروں میں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے، جب انہوں نے بار بار اللہ سے سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے اس بچے کی گائے کی طرف اس کا اشارہ کر دیا، یعنی جو اس کی نشانیاں بتائی ہیں وہ گویا کہ اس بچے کی گائے میں ہی پائی جاتی تھی جو اکیلی اور واحد اس کے پاس گائے تھی۔ اور پھر ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی گائے کی بتا دی، جب انہوں نے دوبارہ پوچھا ان البقرہ تشابہ علینا، ہم پر یہ جو گائے ہے وہ متشابہ ہو گئی ہے، کئی زرد رنگ کی گائیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ذبح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مزید وضاحت کی انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جو ہل چلانے کے لیے جوتی نہ گئی ہو، اور ایسی گائے ہو کہ جس سے کنووں سے پانی نہ نکالا گیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو گائے بھینسیں ہوتی تھیں، بھینسے ہوتے تھے خاص طور پر، چوپائے ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے وہ جو گیڑے والا ہوتا تھا، چکر لگانے والا کنواں ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی بیان فرمائی کہ ایسی گائے نہ ہو کہ جس سے پانی نکالا جاتا ہو یا پھر اس سے کھیتی باڑی کی جاتی ہو، بلکہ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، ہاں اب آپ ہمارے پاس وضاحت لے کے آئے ہیں، کیونکہ اب کوئی ہیلا بہانہ اور مزید رہ نہیں گیا تھا، ساری چیزوں کی وضاحت ہو گئی تھی۔ خیر انہوں نے جب اس کو ذبح کیا تو اس کا ایک ٹکڑا اس شخص کو لگایا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کے مطابق اس بندے کو زندگی دی، اور تھوڑے وقت کے لیے وہ اٹھا اور اس نے بتایا کہ یہ جو سب سے زیادہ رو رہا ہے نا میرا بھتیجا، اسی نے مجھے قتل کیا، یہی میرا قاتل ہے۔ اب اس واقعے میں بہت سارے اسباق ہمارے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بار بار امت محمدیہ کو دوسری امتوں کے وہ طریقے بتلائے ہیں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہودیوں کی طرح تم بھی ربا نہ کھانا شروع کر دینا، تم بھی سودی کاروبار نہ کر دینا، تجارت میں گھپلے نہ کرنا شروع کر دینا، اور
انبیاء کے بارے میں تم ایسے نظریات نہ رکھنا کہ جیسے نصارہ نے رکھے اور اللہ کے برابر کر دیا، اور یہ کام نہ کرنا کہ جب نبی کی طرف سے کوئی حکم تم پر لاگو کر دیا جائے تو اس کے بارے میں تم مزید سوال کرنا شروع کر دو کہ یہ دین میں کیوں ہے، یہ دین میں کیوں ہے، یہ دین میں کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں بیٹھے، ایک بندہ آیا، اس نے فردی مسئلہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کیا ایسا ہوا ہے؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ فرمایا ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گیا وہ بندہ جو فردی مسائل بناتا ہے اور بال کی کھال اتارتا ہے، فردی مسئلہ بنا کے اپنی طرف سے۔ اگر ایسا ہو جائے مولانا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ اگر آپ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کیا ہی وہ شخصیت تھی، حجت اللہ البالغہ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے امت کے گمراہ ہونے کے وہ اسباب لکھے ہیں کہ امت کیوں مسائل میں اتنا الجھ گئی ہے۔ ایک وقت آیا کہ جب علماء، جو علماء سو تھے، یعنی وہ علماء کے جن کے پاس تھوڑا سا علم آیا اور انہوں نے سمجھا کہ مجھ سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے، اپنی مسند بنائی، 4 لوگ اکٹھے کیے، مرجیہ بھی تھے، خوارج بھی تھے، اہل التشیع بھی تھے، سارے اکٹھے کر کے اکٹھا ہی ان کو دین پڑھا دیا۔ کوئی سمجھ نہیں آئی اگلوں کو کہ حدیث کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، تفسیر کے نکات کیا ہے، سارا کچھ مکس کر کے پڑھا دیا۔ جب وہ لوگ آگے مارکیٹ میں گئے، جانے کے بعد انہوں نے اس طرح کے اپنے طرح کے لوگوں کو ڈھونڈا، جیسا کہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ تیلیاں والے نو کانے والے لب لیندے، تو جس طرح کے وہ تھے تو ان لوگوں نے اپنے جیسے ڈھونڈ لیے۔ جب اپنے جیسے ڈھونڈے وہ بھی مل گئے، انہوں نے سمجھا کہ اس سے بڑا فقیہ کوئی نہیں ہے، اس سے مسئلہ پوچھا تو اس نے اپنی طرف سے بنا جوڑ کے، اپنی طرف سے 4 حدیثیں جوڑی، اپنی طرف سے قرآن کی آیات کے استدلال لیے اور اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ جو سب سے زیادہ بک بک کرتا ہے، سب سے زیادہ بولتا ہے، سب سے زیادہ مسئلوں کی وضاحت کرتا ہے، جو ایک ایک مسئلے کے اوپر گھنٹہ گھنٹہ گفتگو کر سکتا ہے، 1.5 گھنٹہ ایک ایک مسئلے کی فقیہانہ تدبیریں کر سکتا ہے، سب سے بڑا وہ عالم ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ خدا کے بندو، دین اللہ نے دے دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین کو پسند کر لیا، اس کو سکے بند کر دیا، اور اللہ نے اس شریعت کو مکمل کر کے آپ علیہ السلام پر مکمل کر کے صحابہ کو تھما دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے ائمہ دین کو دیا۔ ائمہ دین کی ایک سند ہے، بغیر سند کے ہر کسی کے پاس وہ مستند دین نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمیں یہود و نصارہ کی طرح جو اس قصے میں بیان کیا گیا ہے، اپنی من مرضی کا جب مسئلہ جب تک ہمیں نہ ملے نا، ہمیں تسکین نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ دریافت کیا اور پھر دل کو تسلی نہ ہوئی، اور پھر دوسرے مفتی صاحب ڈھونڈے، تلاش کیا۔ ایک مفتی صاحب تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اس نے کہا 3 طلاقیں ہوگی، یہ بس فارغ ہے، اب تمہارے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس نے 5000 کا نوٹ نکالا جیب سے اور مفتی صاحب کو ہاتھ میں پکڑایا۔ اس نے کہا اچھا اب مسئلے کا حل بتائیں۔ مفتی صاحب نے کہا اچھا سوچنا پڑے گا۔ پھر 5000 کا نوٹ اس نے نکالا، دوسرے ہاتھ میں تما دیا۔ اس نے کہا اچھا اب بتائیں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ کیسے تم نے طلاق دی تھی؟ اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو کہا طلاق طلاق طلاق۔ کہا پھر طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کیسے نہیں ہوئی؟ کہا اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے توئے کے ساتھ طلاق طلاق طلاق، اگر تم یہ کہتے تو پھر طلاق واقع ہونی تھی، تم نے تے کے ساتھ کہا ہے لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ایسے مفتی بھی آپ کو ملیں گے مارکیٹ میں، جو آپ کو اپنی من مرضی کے مسئلے بتائیں گے، اور جو بیچارے دین کو بیچ رہے ہوں گے۔ جب ہم اپنی من مرضی کا مسئلہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم 100 روپے کا نیٹ کا پیکج لگاتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں مفتی طارق صاحب نے کیا کہا ہے، مرزا انجینئر صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، عبدالوہاب قریشی صاحب نے کیا کہا ہے، سارے موقف لے کے خود مفتی بن کے ان تینوں میں خود فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ میرے دل کو بات لگ رہی ہے کہ نہیں ایسا؟ او خدا کے بندو، دین مستند ہے۔ لولا الاسانید لقال ما شاء ما شاءت۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں دین سیکھنے کے لیے گیا، میں نے لوگوں سے سندیں پوچھی، تم نے کس سے پڑھایا، تم نے کس سے پڑھایا، اس کے استاد کون تھے، اس کے استاد کون تھے۔ اگر اسانید نہ ہوتی تو جو بھی کوئی کہتا تو وہ دین بن جاتا۔ جو مرضی اٹھتا کہتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور مجھ سے دین لو، مجھ سے دین سیکھو، جو کوئی اٹھتا وہ اپنا دین بنا دیتا۔ حالانکہ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے دین کی حفاظت کی ہے۔ قرآن مجید میں ہزاروں ایسے نکات موجود ہیں کہ
کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں امت محمدیہ کو تنبیہ کی ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، تم نے یہ کام نہیں کرنے جو پرانی امتوں نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر قرآن مجید میں اسی پہلے پارے کے آخری حصے میں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم یہ کہہ کر بتا دیا ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ منسلک ہیں اور پرانوں کے اعمال پرانوں کے ساتھ منسلک ہیں، اللہ نے تم سے تمہارے بارے میں پوچھنا ہے۔ پھر دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا کہ یہاں حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے کہ کون اطاعت کرتا ہے، کون سر خم تسلیم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، سر جھکا دیا، نہیں پوچھا۔ ہاں یہ بات تحقیق کر لیے کہ حضور کی حدیث پکی اور مستند ہے، اس کے بعد یہ نہیں پوچھا کہ اس کے آنے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کا لاجک کیا ہے۔ جب بات واضح ہو گئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر میں کوئی اپنی رائے سے مسئلہ بیان کر دوں جس کے متعلق مجھے حدیث معلوم نہ ہو اور تمہیں بعد میں میرے مرنے کے بعد حدیث مل جائے تو میرے فتوے کو اٹھا کے دیوار سے مارنا اور حدیث کو تسلیم کر لینا۔ یہ اکیلے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نہیں ہے، امام مالک کے بھی اسی طرح کے الفاظ موجود ہیں، شافعی کے اسی طرح کے الفاظ موجود ہیں، امام احمد ابن حنبل کے اسی طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ احمد ابن حنبل وہ شخصیت ہے جس نے حق کی خاطر لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے، لوگوں کو دین پہ پختہ کرنے کے لیے پوری امت احمد ابن حنبل کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کہتا ہے۔ بادشاہ کی ذہنیت بدل چکی ہے، بادشاہ کے ذہن میں تصوف آ چکا ہے، یونان کا فلسفہ اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، اس کو یہ لگ رہا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس نے وہ چند کتابیں پڑھی یونانی فلسفے کی اور اس کے یہ ذہن میں آ گیا، اب دین سے وہ ہٹ گیا۔ اس نے چاہا کہ احمد ابن حنبل جو ہے بہت بڑا مفتی ہے، اس سے من چاہا من مرضی کا فتویٰ لے لو۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو بلوایا گیا، کہا ایک دفعہ صرف اپنی زبان سے کہہ دو، جانتا تھا نا پوری امت اس کے پیچھے ہے، پوری قوم اس کے پیچھے ہے، ایک دفعہ کہہ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل کو روز اتنے کوڑے لگتے، اگر تندرست اور توانا جوان ہاتھی کو اتنے کوڑے مارے جائیں تو وہ بھی مر جائے، اتنے کوڑے لگے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ دونوں ان کے کندھے کھل گئے، یہ جوڑ نکل گئے، حق کی خاطر اتنے کوڑے کھائے انہوں نے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے پوری امت اور قوم ہے، اگر میں نے اس کو منوا لیا تو پھر پوری قوم مان جائے گی۔ اللہ نے اسی سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو تقویت دی۔ ایک دفعہ کہتے ہیں، وہ خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے جب جیل سے نکالا گیا تو اتنے کوڑے مجھے لگے ہوئے تھے کہ میرا جسم پورا چھل نہیں تھا، اور اگر اس پر ایک کوڑا بھی اور برسایا جاتا تو میں اگلی ہی بات کہہ دیتا کہ اللہ کا قرآن مخلوق ہے۔ یہ میں کہنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ مجھے ایک چور ملا، اس نے کہا احمد تم یہ بات جانتے ہو نا کہ تمہارے پیچھے پوری امت اور قوم بیٹھی ہے، اگر تم نے اپنا عقیدہ بدل دیا تو پوری امت کا عقیدہ بدل جائے گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ میں چور ہوں، 40 سال میری عمر ہے، 30 سال سے میں اس جیل میں چکر لگاتا ہوں، 10 سال کا تھا جب پہلی دفعہ آیا تھا، پھر نکل گیا، پھر چوری کی، پھر واپس آیا، پھر چوری کی، پھر واپس آیا، آج تک مجھ سے یہ ایک چوری بھی منوا نہیں سکے ہیں، حالانکہ میں مستند چور ہوں، پکا چور ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں ناحق پہ ہوں، میں حق والا کام نہیں کر رہا۔ میں نہیں آج تک مانا، تو حق پہ ہو کے کیسے مان جائے گا؟ خدا کی قسم ساری تیری محنت ضائع ہو جائے گی جو تو نے اب تک اتنے کوڑے کھائے ہیں حق کی خاطر۔ یہ بات اپنا عقیدہ تبدیل نہ کر لینا، پوری امت تیرے پیچھے۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں میرا دل پہاڑ کے جتنا ہو گیا، اور میں چلا اور مجھ پر کوڑے برسائے جانے لگے، میں نے ان کو برداشت کیا، اور یہ آخری کوڑے تھے جو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو لگائے گئے۔ احمد ابن حنبل بے ہوش ہو جاتے، اٹھا کے واپس لے جاتے، جب ہوش آتا دوبارہ کوڑے برسائے جاتے، پھر اٹھا کے واپس لے جاتے، پھر ہوش آتا پھر کوڑے لگائے جاتے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے حق کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ کے قرآن اور اس کی حمیت کو بدلنے کی، ان میں جسارت کرنے کی یا اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی سارے تمام تر اعمال کے بارے میں تغیر اور تبدل کر کے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے۔ بھائیو، آپ کو یہ درس ہے کہ جہاں حقیقت مل جائے، جہاں شریعت کا حکم آپ کو مل جائے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ بطل الحق وغمط الناس، تکبر کی یہی علامت ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے کوئی حقیقت کھل جائے اور پھر وہ یہ کہے کہ نہیں بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانوں گا،
بطل الحق وغمت الناس، تکبر کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے اور شریعت کے احکام کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دے، خود کو بڑا سمجھنا شروع کر دے کہ مجھے بڑا دین آتا ہے، مجھے پتا ہے، میں وہابی ہوں، مجھ سے زیادہ کسی کو دین نہیں آتا۔ اور بعض لوگ اتنے جاہل ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر آنے والا کوئی اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوتا وہ وہابیوں میں ہونا تھا۔ او خدا کے بندوں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ وہابیت سنیت کچھ نہیں ہے، اللہ کا دین ہے بس، اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، اللہ کے قرآن کی جو آیات ہیں، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسئلہ، حالانکہ کتنے بڑے محدث تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس دنیا سے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے اور کہنے لگے آج دنیا سے 9% علم اٹھ گیا ہے، ٹوٹل 10% تھا، 9 اس سے اٹھ گئے، 1% رہ گیا۔ اتنے بڑے محدث، آپ کی حدیث طیبہ آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ لیکن عالم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کثرت سے بیان کرنے سے روکا کرتے تھے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو جائے، غلط نہ کر بیٹھو، روکا کرتے تھے۔ خود بھی کسی حدیث کو تب تک بیان نہیں کرتے تھے جب تک صحابہ سے پوچھتے نہیں تھے کہ ہاں یہ میں حدیث میں نے سنی تھی، کیا یہ تصدیق والی ہے، درست ہے؟ بہت سارے مسائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا ہوتے تھے، وہ اعلان کروایا کرتے تھے کہ لوگوں تم نے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ نانی کو کتنی وراثت دی جائے گی، یا اگر کسی کی ایک چھوٹی انگلی ضائع ہو جائے تو اس کا قصاص کتنا لیا جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، دوسرے پارے میں آج آپ نے تلاوت سنی۔ اللہ تعالیٰ نے قصاص لینے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ریاست کے معاملات درست چل سکیں، ایک کو سزا دی جائے گی باقی ساری قوم درست ہو جائے گی، اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ ہاں بھئی کسی کو کوئی ایک حدیث معلوم ہے، یہاں تک کہ اتنی سختی کیا کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے گھر پہ، میں ان کے گھر پہ ملنے کے لیے گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں نے ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا آواز نہ آئی، دوسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا آواز نہ آئی، تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا آواز نہ آئی تو میں واپس چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد ظہر کے وقت میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں بھی تو میرے گھر پہ آیا تھا، 3 دستکیں دی اور پھر چلا گیا، خیریت ہے، کوئی کام تھا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 دفعہ دستک دو، چوتھی مرتبہ نہ دو، واپس پلٹ جاؤ، ہو سکتا ہے وہ بندہ مصروف ہو۔ کہا اچھا یہ حدیث ہے، بتاؤ کوئی شاہد ہے تمہارے پاس؟ تم اکیلے یہ حدیث بیان کرنے والے کو بندہ لے کے آؤ ورنہ سزا دوں گا، کوڑے ماروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے تہمت لگائی، الزام لگایا کہ یہ حضور کی حدیث ہے، اگر حدیث ہے تو کوئی بندہ ساتھی پیش کرو کہ جس نے یہ حدیث سنی ہوئی ہو۔ پریشان ہو گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے بھاگتے صحابہ کے پاس گھروں میں دستک دیتے پوچھتے ہیں عمر مجھے سزا دے گا، بتاؤ کوئی حدیث یہ جو میں بیان کرنے لگا تم نے سنی؟ ابو مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ملے، کہا ہاں میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے، جا کے گواہی دی۔ تو پھر یہ حدیث کا معاملہ، خدا کے بندو ہماری زبان سے حدیثیں ایسے، اقوال علی تو ایسے نکلتے ہیں جیسے ثواب کا کام ہے، یہ بھی حضرت علی کا قول، یہ بھی حضرت علی کا قول۔ خدا کے بندو شخصیت کو تو دیکھو، کس شخصیت کے بارے میں تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، صحابی رسول ہیں، اور کتنے مراتب ہیں ان کے۔ دین سیکھنے میں احتیاط بہت ضروری ہے، سب سے پہلے احتیاط، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز علماء کی صحبت اختیار کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ جب بندہ مسجد سے دور ہو جائے، علم سے دور ہو جائے، تعلیم سے دور ہو جائے، صحبت علماء سے دور ہو جائے، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مدارس میں نہیں پڑھے، انہوں نے لمبی لمبی کتابیں نہیں پڑھی، صحیح بخاری کا انہوں نے شروحات کا مطالعہ نہیں کیا، فتح الباری نہیں پڑھی، کنز الاعمال نہیں پڑھی، یا دیگر کتابیں، تفسیر کی، معارف القرآن کچھ نہیں پڑھا۔ علماء کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کے ان کو اتنا دین کا پتہ ہے، اتنا دین کا پتہ ہے، دوسرے دنگ رہ جاتے ہیں کہ ان کو اتنا نالج ہے اسلام کے بارے میں۔ ہمارے دین اور اسلام کے متعلق عیسائیوں اور یہودیوں کو زیادہ پتہ ہے ہم سے۔ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم تو خوار اور ذلیل اور رسوا ہو کے رہ گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ہم اس قرآن کی برکت کی وجہ سے قوموں کو بلند کر دیتے ہیں، علم کی وجہ سے قوموں کو بلند کر دیتے ہیں۔ اسی بارے میں جب آپ نے قرآن مجید کی آج تلاوت سنی ہے تو حضرت طالوت کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ،
ایک سموئیل نامی انبیاء میں سے ایک نبی گزرے ہیں بنی اسرائیل پر، ان کا قصہ قرآن مجید میں دوسرے پارے کے آخر میں موجود ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی روایت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک، یعنی یہودیوں کے ہر قبیلے میں یا ہر قوم کے اندر جب بھی کوئی نبی آیا ہے تو ساتھ ایک بادشاہ ضرور ہوتا تھا۔ سموئیل نام کے ایک پیغمبر تھے، اور ان کے ساتھ جب بادشاہ مقرر کرنے کی باری آئی، انہوں نے کہا کہ عمالقہ کی قوم سے ہم نے جہاد کرنا ہے، انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، اب ہم وہ گھر واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ کوئی ہمارے درمیان بادشاہ بھی مقرر کر دیا جائے۔ انہوں نے اللہ سے التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل سے یہ کہا کہ آپ کوئی بادشاہ مقرر کریں، تو انہوں نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اب وہاں بھی علم کی بات کی گئی، وہ جو تعلیم کو زیادہ سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح کر دیا کہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کے پاس وسعت ہے علم کی بھی اور جسم کی بھی، جسمانی طاقت بھی رکھتے ہیں اور علم بھی پورا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی ہے کہ علم بھی ہے اور اس کے بعد طاقت اور ہمت بھی ہے، کانفیڈنس بھی پورا ہے، اور اس معیار پر، اس کرائیٹیریا پہ پورے اترتے ہیں۔ لیکن وہی جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر کسی چھوٹی اور نیچ قوم کا بندہ آپ کے اوپر بٹھا دیا جائے کمپنی چلانے کے لیے یا کاروبار چلانے کے لیے، تو دوسرے اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ نسب والے، ہمارے پاس مال اور پیسہ زیادہ ہے، طالوت غریب آدمی ہے، وہ تو کسان کا بیٹا ہے، اس کو کیوں بادشاہ بنا دیا، اس کے لیے کیسے بادشاہت ہو سکتی ہے، ہمارے پاس اتنا مال اور متاع ہے، ہمیں یہ منصب ملنا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے سموئیل سے کہا تھا علیہ السلام سے کہ آپ مقرر کیجئے اللہ کے حکم سے، تو اللہ کے قانون تو اور ہے نا، اللہ تو نہیں دیکھتا دولت کو، جاہ و حشمت کو، اللہ تو دیکھتا ہے تقوی اور طہارت کو، پاکیزگی کو، عمل کو، علم کو۔ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے طالوت کا اسی وجہ سے انتخاب کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مکمل قصہ انشاءاللہ العزیز موقع ملا تو اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اس بات کو، حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے۔ حق اور باطل کو واضح اس طرح کر دیا کہ جب حضرت طالوت اور اس نہر سے گزر رہے تھے، فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ، تو جو لوگ تھے، طالوت نے ان سے کہا کہ آپ نے، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آ گئی ہے، اس نہر سے پانی نہیں پینا۔ بھوکے اور پیاسے صحرائے سینا میں بھٹکتے ہوئے وہاں پہنچے، اور اللہ کا حکم یہ آ گیا کہ تم نے پانی نہیں پینا، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، شدت ہے۔ اب یہاں یہودیوں کی قوم کے دو حصے ہو گئے، ایک وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمین کہا ہے، مومنین کہا ہے، ایک وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمین اور مومنین کی صف سے نکال دیا اور یہودی وہ قرار دیا کہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے تحت آتے ہیں۔ ایک وہ گروہ تھا کہ جس نے پانی کو پی لیا، یعنی یہ مغضوبین کا گروہ ہے۔ دوسرا مومنین کا گروہ ہے جنہوں نے پانی کو نہیں پیا، الا من اغترف غرفہ، تھوڑا بہت چلو، ایک آدھا چلو اپنے حلق کو صاف کرنے کے لیے، تر کرنے کے لیے اللہ نے اتنی کی اجازت دی تھی۔ اب جنہوں نے بہت زیادہ سیر ہو کے پانی پی لیا تو وہ قوم عمالقہ سے جنگ نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں حق اور باطل کو صاف کر دیا کہ کون اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، کون اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کا حکم کون تسلیم کرنے والے اور اللہ کے حکم کی روگردانی کرنے والے کون ہیں۔ تو ہمارے سامنے جب بھی اللہ رب العالمین کے احکامات پیش کر دیے جائیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سر خم تسلیم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرما دیا کہ جب پیغمبر تمہارے لیے کوئی حکم جاری کر دے تو کسی مرد اور کسی عورت کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس دین میں کوئی حصہ ڈال دے، فَهُوَ رَدٌ، وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیث کو باندھا وہ مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے، اس کا عمل بھی رد ہے، وہ شخص بھی مردود ہے۔ اور کسی شخص کو کسی علم کی ایک بات کو پتا ہو اگر، اور وہ مستند ہو، صحیح ہو، اور وہ عالم ہو، اس سے سوال کیا جائے اور وہ حق کو جانتے اور پہچانتے ہوئے، تمام احادیث کی روشنی کو وہ پہچانتے ہوئے، اس کے نور کو، علم کو پہچانتے ہوئے، پھر بھی اس کا صحیح معنوں میں جواب نہیں دیتا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے الجم من النار یوم القیامہ، اس کی زبان کو ایک آگ کی لگام ڈال کے اس کو گھسیٹ کے جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں پھینکا جائے گا۔ علم کو حاصل کرنے میں مراتب بھی بہت ہیں، لیکن اگر علم کا استعمال غلط کیا جائے، اس کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کی سزائیں بھی بہت زیادہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے علماء کے مراتب اور علم والوں کے، یہ ہر ایک کے لیے برابر ہے، ہر ایک کے لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ابتدائی تعلیمات تو ہر کسی کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اور اس کے مراتب بھی ہیں، لیکن اگر اس کا کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو سب سے گہری جو جہنم ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انہی لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذابوں سے پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اس مہینے کی برکات اور فیوزات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، نماز تراویح کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے نیک اعمال صادر فرمائے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔